فاتحہ لے آؤ اپنی طرف سے کوئی اور اس کے فاتحہ کے مقابلے میں صورت لے آؤ. اب عربیوں کے کلچر میں کیا ہے, شاعری 100 200 300 یعنی مصروں کی شاعری ہوتی ہے ان کے یہاں, اور ساری دل سے یاد کی ہوئی, اور ان میں سے جو جیتتا تھا اس کو کعبے پہ لٹکاتے تھے لوگ, المعلقات, کعبے پہ اس کو ہینگ کرتے تھے, اس کو معلقات کہتے ہیں. ان کا کلچر ہے آگے شاعری کاروائی کرنا, آگے سے جواب دینا, کوئی شعر سنا ہے اس کے جواب میں شعر, پھر کوئی اور سنا ہے اس کے جواب میں شعر. یہاں تک کہ یہ معاملہ صرف کفار کا ہی نہیں, مسلمانوں کا بھی تھا. مسلمانوں بھی بہت شعراء تھے, آپس میں ان کی شاعری کے مقابلے ہوتے تھے, مشاعرے ہوتے تھے, کھیل میں بھی, صحابہ کے بھی آپس میں. اس کلچر میں اگر یہ کہا جائے کہ چلو اگر قرآن کو تم خدا کا کلام نہیں مانتے, اس انسان کو تم شاعر مانتے ہو, تو چلو ایک صورت لے آؤ. اگر لے آتے ہو تو سارا جھگڑا ختم, ساری بات ختم, اس کا دعویٰ ختم, پورا معاملہ سیٹ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور دوسری آپشن کیا ہے, اپنے ہی قبیلے کے لوگوں پر پہلے تو ظلم ڈھانے, پھر مارنا پٹانا, پھر اس کے بعد قتل تک نوبت آ جانی. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے, صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں, قریش کے لیے بھی. یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. قریش کے لیے قتل کیوں خطرناک ہے؟ قریش کی اصل میں ساری عزت پورے عرب میں کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں سارے بت ہیں, اور تمام قبیلوں کے بت کہاں ہیں؟ قریش کے پاس, کعبے کے پاس. اور ان کی عزت کس بات سے ہے کہ وہ کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں, نہ ان سے کوئی جھگڑتا ہے, نہ وہ کسی سے جھگڑتے ہیں. ان کی ایک خاص عزت ہے, اگر کوئی ان سے جھگڑے گا تو وہ کیا کریں گے, بدلے میں جا کے اس کا بت توڑ دیں گے. کہیں گے بچوں ابھی تو تم نے ہمیں ڈاکہ مار دیا, اب پہنچتے ہیں نا واپس, تو تمہاری جو دیوی ہے نا اس کی ٹانگیں توڑیں گے جا کے. تو پھر ان سے کوئی پنگا لیتا تھا, نہ جھگڑا کرتا تھا ان سے, نہ وہ کسی سے کرتے تھے. اسی میں ان کی عزت تھی. اب اگر لوگوں میں چرچا پھیل جائے کہ یہ اپنے لوگوں کو مارنا پٹانا شروع ہو گئے ہیں, اپنے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, تو ہمارا کیا خیال کریں گے؟ تو وہ اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کر کے. دو آپشن